آج ہم آپ کو ڈیبٹ کارڈ حاصل کرنے، اے ٹی ایم مشین سے پیسے حاصل کرنے اور اس کے علاوہ کہاں کہاں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا کچھ ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہ تفصیلات آپ کے بہت کام آئیں گے۔ ان احتیاطی تدابیر کو آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کسی بھی بڑے مشکل سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں، اسکیپ نہ کریں، تاکہ آپ کسی قسم کی مشکل سے بچ سکیں اور یہ آپ کارڈ کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، ان سب کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم آپ کو اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور ہم اس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، تو آئیے اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کسی بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو بینک میں جا کر نیو اکاؤنٹ کھولیں۔ بینک کے لیے عام طور پر یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ یہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروری ہے: شناختی کارڈ، پاسپورٹ سائز تصویر، فون نمبر، پتہ کی تصدیق، یوٹیلیٹی بل یا بینک فارم۔ ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دیں۔ بینک میں جائیں اور ڈیبٹ کارڈ ریکویسٹ فارم لیں یا موبائل بینکنگ، آن لائن بینکنگ سے درخواست دیں۔ آپ کا اگر پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے، ڈیبٹ کارڈ چاہیے تو اس کے لیے یہی ریکوائرمنٹ میں ہے: بینک میں جائیں اور ڈیبٹ کارڈ ریکویسٹ فارم لیں یا موبائل بینکنگ، آن لائن بینکنگ سے درخواست دیں۔ اپنی اکاؤنٹ تفصیلات اور NIC نمبر درج کریں۔ بینک عموماً 1 سے 7 دن میں کارڈ جاری کر دیتا ہے۔ کچھ بینک فوری انسٹنٹ ڈیبٹ کارڈ بھی دیتے ہیں۔ کارڈ حاصل کرنے کے بعد بینک سے ملنے والا پن 4 ہندسوں کا پاس کوڈ محفوظ رکھیں۔ عام طور پر یہ پن کوڈ بینک والے بھی نہیں دیتے۔ آپ کو کارڈ کے اوپر جو ٹیلی فون نمبر ہے اس پر رابطہ کرنا ہوگا۔ وہ آپ سے کچھ چیزیں مانگیں گے، مثلاً آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور والدین یا آپ کا ڈیٹ آف برتھ، اس طرح کی کچھ چیزیں وہ مانگیں گے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو ان کا پتہ نہ ہو۔ کارڈ کی ایک چپ یا میگنیٹک اسٹریٹ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے اوپر ایک چپ لگی ہوتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اے ٹی ایم کا انتخاب کریں۔ بینک کے اے ٹی ایم یا کسی بھی بینک کی ویزا، ماسٹر کارڈ، یونین پے کی سہولت والا اے ٹی ایم استعمال کریں۔ رقم نکالنے کے مراحل: اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالیں۔ یہ آپ سے پن کوڈ مانگے گا، آپ اس پہ پن کوڈ لکھ دیں۔ کیش ودرال آپ کا یہ آئیں گے، آپ کو فوری رقم نکالنے کا، یا اس میں کافی سارے آپشن آتے ہیں۔ اگر آپ نے چند ہندسوں میں پیسے نکالنے ہیں تو فوری رقم پر کلک کریں۔ اس میں لکھا آئے گا 1000، 5000، 10,000 مختلف فگر لکھے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ کلک کریں گے۔ ٹرانزیکشن کی تصدیق کریں۔ اس میں آپ پن کوڈ ڈالتے ہیں
پن کوڈ ڈالنے سے پہلے آپ سے یا بعد میں آپ سے اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ ہے، یہ کیا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بینک تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اے ٹی ایم استعمال کر رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو اس کا مالک ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کلک کرنا ہے۔ پیسے اور رسید نکالیں۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی رقم آنے سے پہلے آپ کا کارڈ باہر نکلے گا، آپ کو مشین سے آواز آئے گی کہ آپ کے پیسے گنے جا رہے ہیں۔ جب آپ اے ٹی ایم سے آپ کا کارڈ باہر آ جائے تو آپ اس کارڈ کو سنبھال لیں، پھر پیسے آئیں گے، پھر وہ پیسے بھی آپ رکھ لیں، اس کے بعد رسید آئے گا۔ تو یہ مرحلہ طے ہوتا ہے۔ اس میں ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں عام طور پر، ہمارے جو ہم اس میں داخل ہوتے ہیں اے ٹی ایم کے اندر، تو کوئی دوسرے شخص کا ہونا میرے خیال میں قانونی طور پر، اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے، کوئی اور بھی ساتھ کھڑا ہو۔ اگر ایسا کوئی سچویشن ہو تو کوشش کریں کہ دوسرا آدمی نہ ہو اور آپ کا پن کوڈ کوئی دوسرا آدمی نہ دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو رسید ملتا ہے اس کو چیک کریں، محفوظ کریں، اور اس کو آپ جب آپ اپنا بیلنس چیک کر لیتے ہیں تو اس کو اس طرح سے پھاڑ دیں کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھ سکے، آپ کے بیلنس تک رسائی نہ کر سکے۔ تو یہ سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ ابھی ہم آپ کو عملی طور پر کارڈ ڈال کر دکھاتے ہیں۔ کارڈ کے تیر والے نشان کے سائڈ کو آپ اے ٹی ایم مشین میں ڈالیں۔ جیسے اب یہ آپ کو بتائے گا، دیکھا نام آ گیا اور نیچے کارروائی جاری رہے، آپ نے جاری رہے پر کلک کرنا ہے۔ اس طرح مختلف اے ٹی ایم میں مختلف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، پن کوڈ ڈالیں۔ آپ نے 4 ہندسوں کا اپنا پن کوڈ ڈال دیا۔ اب فوری رقم کا آپشن آ گیا، دوسرے 2 آپشن آ گئے، آپ نے وہ کلک کیا۔ اس کے بعد آپ نے جتنی رقم اماؤنٹ چاہیے تھا وہ کلک کیا۔ اب آپ نے رسید پہ کلک کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پیسے گنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو اے ٹی ایم سے آپ کا کارڈ واپس ملے گا۔ کارڈ آپ کو پیسوں سے پہلے ملے گا، پھر آپ کو پیسے مطلوبہ ملیں گے، اس کے بعد آپ کو رسید ملے گا۔ اس میں کچھ خاص احتیاط ہیں۔ کبھی کبھار آپ کا غلط پن کوڈ بار بار لگانے سے یا کوئی اور غلط آپشن بار بار دبانے سے ہو سکتا ہے آپ کا کارڈ بینک واپس نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بینک اندازہ لگاتا ہے کہ شاید یہ کارڈ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ محفوظ رہتا ہے جب تک کہ پن کوڈ کسی کو معلوم نہ ہو۔ عام طور پر بینک والوں کو بھی پن کوڈ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آفس ٹائم ہو تو آپ بینک کے اندر جا کر شکایت کر سکتے ہیں، شاید آپ کو اسی وقت آپ کا کارڈ واپس مل جائے۔ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ کا نمبر بھی ہونا چاہیے، جو نمبر اس کے اوپر ٹیلی فون نمبر درج ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ احتیاطاً آپ ان کو فون کال کر سکتے ہیں اگر بینک آفس تک کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں، اس کو آپ کسی پیٹرول پمپ، کسی دکان پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں جب آپ اس کو یہ کارڈ دیں گے تو وہ آپ سے پن کوڈ مانگیں گے، مشین آپ کے پاس لائیں گے۔ آپ اپنا پن کوڈ لگانے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ جو رسید جو سکرین پر اماؤنٹ نظر آ رہا ہے وہی اماؤنٹ آپ نے دینا ہے۔ تو آپ پن کوڈ ایسے لگا دیں تاکہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو۔ حالانکہ کارڈ بھی آپ کے پاس رہتا ہے مگر یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اے ٹی ایم کارڈ استعمال کریں۔
آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھیں اور آپ ہمیں سبسکرائب اور لائک بھی کریں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. سلامت رہیں. پاکستان پائندہ باد.